الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى جميع الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ بزرگان محترم، قربانی کا عمل کوئی سال کا عمل نہیں، بلکہ یہ صدیوں سے، برسوں سے یہ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے بھی اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دور جدید کے اندر نئے نئے شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سے برگشتہ کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اسی لیے بھی اس مسئلے کی اہمیت اور حساسیت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ سب سے پہلے 3 اصول سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ذرہ ذرہ 2 چیزوں سے ملا کر بنایا ہے، ایک روح، دوسرے جسم، یعنی کائنات کی ہر چیز کی ایک صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت، ایک اس کی حیت ہے، ایک اس کی ماہیت، ایک اس کا ظاہری حصہ ہے اور ایک باطنی حصہ ہے۔ غرض یہ کہ تمام انسان، تمام حیوان، سارے نباتات، کل جمادات کی جہاں ایک صورت ہے وہاں اس کی ایک حقیقت بھی ہے، جہاں اس کا ایک بدن ہے وہاں اس کی ایک روح بھی ہے۔ ہر بدن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب روح ڈالی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کا بدن تیار کیا، جس کی ابتدا نطفے یعنی ایک گندے قطرے سے ہوتی ہے، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہم نے انسان کو مٹی کے گندے قطرے سے بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا،
سو کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام کاریگروں سے بڑھ کر ہے۔ غرض جب کائنات کی ساری قوتیں مل کر ڈھانچہ تیار کر لیتی ہے تو پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ یہی صورت سارے جمادات، نباتات، حیوانات کی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، اس کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی جب تک کہ بدن اور روح ملے ہوئے نہ ہوں۔ گویا بدن کا باقی رہنا روح کے باقی رہنے پر موقوف ہے، اور روح کا باقی رہنا بدن کے باقی رہنے پر موقوف ہے۔ اگر آپ نے بدن کو پھوڑ کر خستہ ویران کر دیا تو اب اس میں روح نہیں ٹھہرتی بلکہ پرواز کر جاتی، اس لیے کہ بدن ہی روح کو سنبھالنے کے لیے رکھا گیا۔ گفتگو کا حاصل یہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے جس قدر قوا بنائے ہیں ان میں روح اور قوت بھی ساتھ ساتھ پیدا کر دی۔ روح اور جسم مل کر ہی دنیا کا حصہ بنتے ہیں، اگر دونوں کو الگ کر دیا جائے تو اسی کو موت کہتے ہیں، اور اس علیحدگی سے تمام کائنات کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بدن کے اندر جو بھی قوتیں ہیں ان کی پہچان ان بدنوں ہی کے ذریعے سے ہوتی۔ مثلا دیکھنے کی قوت کی پہچان آنکھ سے کی جاتی، سننے کی قوت کی پہچان کان سے کی جاتی، پکڑنے کی قوت کی پہچان ہاتھ سے کی جاتی۔ حاصل یہ ہے کہ یہ صورتیں ان قوتوں کے تعارف کا ایک ذریعہ ہے، اگر یہ صورتیں نہ ہوں تو یہ تعارف ختم ہو جائے گا۔ بدن روح کے پہچان کا ذریعہ۔ اب تیسری بات یہ سمجھ لیجئے، اگر روح تک کوئی اثر پہنچانا چاہے تو بدن ہی کے ذریعے سے پہنچا سکتے۔ اس دنیا میں براہ راست روح کو متاثر کرنے کا بدن کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ مثلا اگر آپ روح پر گرمی پہنچانا چاہیں تو بدن کو آگ کے سامنے لے جائیں، اس وقت بدن پہلے گرم ہوگا، اس کے بعد روح کو گرمی پہنچیں گی۔ اگر ٹھنڈک پہنچانا چاہیں تو بدن پر پانی ڈالیں گے، اس پر برف ملیں گے، وضو کریں گے، پھر اس کے واسطے سے بدن کے واسطے سے روح ٹھنڈی ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ ہر تأثیر کے لیے بدن ذریعہ ہے، بغیر بدن کے واسطے کے روح پر کوئی اثر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تینوں باتیں جس طرح تکوینی ہیں، یعنی دنیاوی نظام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری فرمایا، اسی طرح تشریعی بھی ہے، یعنی اعمال شرعیہ میں بھی ایک صورت ہے، ایک روح ہے۔ اعمال شرعیہ کے اندر اعمال شرعیہ کی صورت کے بغیر اس کے روح کا باقی رہنا ممکن نہیں۔ اسی طرح اگر روح تک کوئی اثر پہنچانا چاہے تو وہ صورت ہی کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے۔ اس کی مثالیں شریعت سے بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پر وضو کو لیجئے، اس کی ایک صورت ہے اور ایک روح۔ اس کی صورت تو وہ خاص ہیئت اور خاص کام ہے جو انسان وضو کرنے کے وقت انجام دیتا ہے، یعنی ایک خاص طرح سے بیٹھ کر وضو کے اعضاء کا دھلنا، چہرے کا دھلنا، ہاتھوں کا دھونا، پیر کا دھونا، سر کا مسح کرنا، یہی ہیئت وضو کے تعارف کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تو اس کی ایک صورت ہے۔
اور ایک اس کی روح ہے یعنی طہارت حاصل کرنا، تاکہ انسان دربار الہی میں حاضر ہونے کے قابل ہو سکے، اور ایک اس کی تأثیر ہے یعنی وہ خاص قسم کا انشراح جو انسان کے دل میں وضو کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ طہارت اور یہ دل کا انشراح بغیر وضو کی صورت کو اپنائے ہوئے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک صورت بنائی ہے اور ایک روح بنائی۔ صورت تو عید کے موقع پر جانور کا ذبح کرنا ہے، بکرے کا ذبح کرنا ہے، مینڈے کا ذبح کرنا ہے، اونٹ کا ذبح کرنا ہے، اسی طریقے سے دیگر جانور کا ذبح کرنا ہے، چوپایوں کا ذبح کرنا ہے۔ یہ تو قربانی کی صورت ہے۔ قربانی کی حقیقت ایثار نفس کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قربانی کی روح بغیر جانور کو ذبح کیے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں اس کے مطابق روح ڈالی ہے۔ نماز میں نماز کی روح ڈالی ہے، زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی روح ڈالی ہے، اور روزے میں روزے کی روح ڈالی ہے، حج میں حج کی روح ڈالی ہے، قربانی میں قربانی کی روح ڈالی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے جو عمل کی جو صورت مقرر کر دی وہی اختیار کرنا پڑے گا، تبھی بندے کو اس عمل کی روح نصیب ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم خیر کامل کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیزوں کو خرچ نہ کر دو۔ مال محبوب چیز ہے، مال میں سے بھی جانور سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، کیونکہ جاندار ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بے جان چیز ضائع ہو جائے تو آدمی دوسری گھڑ کر بنا سکتا ہے، بخلاف جاندار کے کہ اگر وہ ختم ہو گیا تو دوسرا نہیں ملتا۔ تو قربانی کے اندر یہ چیز فنا ہو کر ہی آدمی کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ اعمال میں تو اصل روح ہے، اس لیے روح کو لے لو اور صورت کو چھوڑ دو، تو اس کو چاہیے کہ یہ عمل پہلے اپنے اوپر جاری کرے، اپنے بدن کو ختم کر دے، خودکشی کرے کہ بس میں تو روح کو باقی رکھوں گا۔ لیکن اگر خود بغیر صورت کے نہیں رہ سکتے تو پھر اعمال شرعیہ کے اندر یہ عمل جراحی کیوں کیا جاتا ہے؟ تو قربانی کی روح بھی تقوی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جب قربانی سے تقوی مقصود ہے تو قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ تقوی اختیار کر لو، کافی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے اسلام کو چھوڑ کر بس تقوی ہی اختیار کر لو، کیونکہ روزے کے متعلق اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزوں کا حکم ہوا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر حکم ہوا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا حاصل بھی تقوی ہی ہے۔ نماز کے متعلق ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا حاصل بھی تقوی نکلا، تو گویا کہ سارے اسلام کا حاصل تقوی ہے، اس لیے سب کو چھوڑ کر بس تقوی اختیار کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جس طرح ہر جز کی روح علیحدہ ہے، اسی طرح ہر عبادت کا تقوی الگ الگ ہے۔ جو تقوی گوش پوش کے ذریعے سے پہنچتا ہے اور وہ کسی دوسری عبادت صدقہ وغیرہ سے کیسے حاصل ہوتا ہے، وہ تقوی نماز وغیرہ سے کیسے حاصل ہوتا ہے، وہ تقوی روزے کے ذریعے سے کیسے حاصل ہوتا ہے۔ مثلا
زید کی روح کو گدھے کے جسم میں اگر بدل دیا جائے تو وہ زید نہ بنے گا بلکہ گدھا ہی رہے گا۔ اسی طرح صدقہ قربانی کے بجائے صدقہ دینے سے وہ صدقہ ہی رہے گا، قربانی کا قائم مقام اسے کیسے کہا جا سکتا؟ دنیا میں چونکہ بغیر صورت کے چارہ نہیں، اس لیے قربانی کرنی ہی پڑے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بقرعید کے روز سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی ہی ہے، تو اس روز سوائے اس عمل کے دوسرا عمل کیسے اس کا قائم مقام ہو سکتا؟ حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا نفع ہے؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے ہر بال پر ایک نیکی ملے گی۔ تو اجر و ثواب صدقہ وغیرہ سے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ صدقے میں بال کہاں ہیں؟ تو بات دراصل وہی ہے، ہر صورت میں اس کے مطابق روح ڈالی جاتی ہے۔ اصل میں قربانی میں تو چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ اپنی جان کو اللہ کی جناب میں پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بنا پر یہ گوارا نہ کیا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور ذبح کر دو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خواب کے ذریعے بشارت دی گئی، اپنے ایک لوٹے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کر۔ یہ حکم تو اولاد کے بارے میں دیا، اور وہ بھی فرما بردار اولاد کے بارے میں دیا۔ ایسے بچے کو قربان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ حقیقت میں انسان کو اپنی قربانی پیش کرنا آسان ہے، مگر اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کرنا بڑا کٹھن مرحلہ۔ حکم خداوندی تھا، اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کی محبت کو پس پش ڈالا، حکم خداوندی کے سامنے سر جھکا دیا۔ اسماعیل کو لے کر مینا کے منحر قربانی کی جگہ میں تشریف لائے، فرمایا بیٹا مجھے خدا نے حکم دیا میں تجھے ذبح کروں۔ اسماعیل نے فوراً فرمایا افعل ما تؤمر، آپ کو حکم ہوا ہے ضرور کیجیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے کی اس جواب کو سن کر ابراہیم نے رسیوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، چھری تیز کی۔ بیٹا خوش ہے خدا کے راستے میں قربان ہو رہا، ادھر باپ خوش ہے بیٹے کی قربانی پیش کر رہا۔ حکم خداوندی کی تعمیل میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تو چھری کند ہو، تو اس وقت حکم ہوا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے۔ اب اللہ نے اس کے عوض جنت سے ایک مینڈا بھیجا، اور قیامت تک کے لیے سنت جاری کر دی کہ بکری وغیرہ کی قربانی یہ امت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار عمل کو قیامت تک کرتی رہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتی رہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ قربانی کا اصل مقصد جان کو پیش کرنا، چنانچہ قربانی کے ذریعے سے انسان میں جان سپاری، جان نثاری کا جذبہ پیدا ہوتا، یہی قربانی کی روح ہے، اور یہ روح صدقے سے آدمی کو قیامت تک نہیں مل سکتی، کیونکہ قربانی کی روح تو جان دینا ہے، صدقے کی روح مال دینا ہے۔ پھر اس عبادت کا صدقے سے مختلف ہونا اس طرح بھی معلوم ہوتا، صدقے کا کوئی دن متعین نہیں، مگر قربانی کے لیے خاص دن مقرر کیے گئے، اور اس کا نام بھی یوم النحر، عید الاضحیٰ، ان قربانی کا دن رکھا گیا ہے۔ قربانی کے متعلق چند اشکالات ہیں، اس کی بھی ہم اس میں وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے جانور ختم ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خیال ہی غلط ہے،
کیونکہ روز آنا جو لاکھوں جانور بطور ذبیحے کے کاٹے جاتے ہیں، عید کے دن وہ ذبح نہیں ہوتے۔ اس طرح کچھ معمولی سا فرق ہو جاتا ہے جو کسی طرح بھی قابل توجہ نہیں۔ پھر قربانی کرنے سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے، ایسے گھرانوں تک، ایسے افراد تک، ایسے لوگوں تک بھی گوشت قربانی کا پہنچ جاتا ہے جو سال میں 1-8 دفعہ ہی گوشت کھا سکتے ہیں، پھر ان کی ساری کھالیں غربا و مساکین میں تقسیم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور لوگوں میں اس غلطی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس غلط تأثر کو، اس غلط چیز کو رائج کرنا چاہتے ہیں کہ جو روپیہ قربانی میں صرف ہوتا ہے اس کو مہاجرین وغیرہ کی امداد میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو بے شک مہاجرین کی امداد ضروری ہے، مگر ہر کام کے لیے اسلام کے گلے پر چھری کیوں چلتی؟ کیوں اپنی خواہشات نفس پر بھی تو چھری چلانی چاہیے، غیر شرعی اخراجات کو بند کرنا چاہیے، پھر مہاجرین کی امداد کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ بات شروع میں بتائی گئی تھی، کائنات کے اندر ہر چیز میں ایک صورت ہے اور ایک روح ہے، اسی طرح اعمال شرعیہ میں بھی ایک روح ہے، ایک صورت ہے۔ اگر ہم اس عمل کو انجام نہیں دیں گے تو اس عمل کی صورت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی روح بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثلا نماز کی روح عاجزی و انکساری، یہ نماز کی صورت کو اپنائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور روزے کی روح تزکیہ نفس، روزے کی صورت کو اپنائے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ جہاد کی روح شجاعت کی صورت کو اپنائے بغیر، جہاد میں گئے بغیر شجاعت کی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قربانی کی روح قربانی کی صورت کو اپنائے بغیر جانثاری کی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثلا اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے، آپ نے ایک نوکر رکھا جس کے سپرد آپ نے کھانا پکانے، کھانا کھلانے کی خدمت سونپی ہے۔ اگر اس نوکر نے یہ کیا کہ کھانا تو پکایا نہیں، اگر گھر کو صاف کر کے آئینہ بنا دیا، ہر چیز قرینے سے رکھ دی، جھاڑو بھی دی، فرش بھی دھویا، جالے بھی صاف کیے، اب جب آپ گھر پہنچے اور دیکھا کہ ملازم نے گھر کو بہت صاف ستھرا کر رکھا، تو یقیناً اس کی صفائی سے آپ خوش تو ہوں گے، مگر جب کھانے کے وقت آئے گا اور آپ اس سے کھانا پوچھیں گے، وہ کہے گا کہ میں نے تو کھانا نہیں پکایا، یقیناً آپ اس سے پوچھ تاچھ کریں گے، اس سے سوالات کریں گے کہ تو نے کھانا کیوں نہیں پکایا۔ اگر وہ ملازم یہ جواب دے کہ میں نے تو گھر تو صاف کر دیا، اب کھانے کا مطالبہ کیسا، تو آپ کہیں گے کہ میں نے جو کام تیرے سپرد کیا تھا وہ تو نے کیا نہیں، اور ایک ایسا کام کیا جو اچھا ہے مگر تیرے سپرد نہ تھا۔ اسی طرح سے صدقہ، خیرات وغیرہ ہے، یہ نفلی عبادتیں، اور قربانی واجب ہے، تو صدقہ دینے سے قربانی کا مطالبہ باقی رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر عمدہ جانور اللہ کی جناب میں قربانی کی صورت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قربانی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معمولی بہانوں کی وجہ سے، دنیاوی زیب و زینت کی وجہ سے، معمولی اخراجات کی وجہ سے قربانی کو مؤخر کرنے سے اور اس میں کوتاہی کرنے سے ہماری اور عامۃ المسلمین کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔